یونیورسٹی سے 1 ماہ کی رخصت لے کر میں اپنی بیوی سائرہ اور بیٹی مونا کے ہمراہ شمالی علاقہ جات میں اپنے ایک دوست آغا کے پاس سیر کے غرض سے چلا گیا تھا۔ آغا کی رہائش ندی کے کنارے بنے ہوئے ایک پرانے مکان میں تھی جو دور سے ایک شکستہ قلعہ معلوم ہوتی تھی۔ آغا غیر شادی شدہ تھا، اپنے 2 نوکروں کے ساتھ اس مکان میں رہا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے پہنچ کر ایک کمرہ آباد کر دیا تھا۔ آغا بہت خوش تھا کہ عارضی طور پر ہی صحیح کچھ تو اس کی تنہائی دور ہوگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم آغا کے کمرے میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے تو اچانک اس رات کے اثرات شروع ہو گئے جس کا تذکرہ میں کرنے والی ہوں۔ رات کی ابتدا ایک طوفان سے ہوئی۔ طوفان کی تیزی کا اندازہ لگا کر آغا نے اٹھ کر کمرے کی بیرونی کھڑکی بند کر دی، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ محسوس ہوتا رہا کہ باہر طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ بادلوں کی گرج اور ہوا کا شور کانوں کے پردے پھاڑے جا رہا تھا۔ میری ننھی بیٹی مونا ان آوازوں سے اتنا ڈر گئی کہ وہ صوفے سے اٹھ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری بیوی خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد طوفان رکا، بارش کم ہوئی اور ہوا کا شور بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب و غریب آواز آئی، ایک بلند آواز جیسے کوئی شخص جان کنی کے عالم میں پوری طرح کرا رہا ہو۔ آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ میں چونک سا گیا، لیکن میں ابھی آغا سے کوئی سوال کرنے نہیں پایا تھا کہ آغا نے خود ہی کہا، گھبراؤ نہیں، مکان کے نزدیک ایک بہت پرانا مسیحی قبرستان ہے۔ یہ آواز اکثر اس طرف سے آیا کرتی ہے۔ شروع میں ان آوازوں نے مجھے ڈرایا تھا، لیکن اب میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ آغا کا جملہ ختم ہوتے ہی آواز بند ہو گئی اور ماحول پر ایک بھیانک خاموشی مسلط ہو گئی، ایک ایسی خاموشی جس نے میری الجھن میں اور اضافہ کر دیا۔ الجھن اور گھبراہٹ میں نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ باہر ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے نزدیک ہو کر باہر کے منظر کو دیکھنا چاہا کہ اچانک فضا میں ایک نئی چیخ بلند ہوئی، اور چیخ کے ساتھ یوں محسوس ہوا جیسے ایک ساتھ کئی عورتوں نے آواز بلند کی ہو۔ میں نے لپک کر اپنی ٹارچ اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آغا میرا ارادہ بھانپ گیا۔ اس نے کہا، ذکی، اتنی رات قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، اور میری نظر میں یہ حماقت ہے۔ آغا، میں ان آوازوں کی حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے کہ آغا اس اندھیری رات میں مجھے قبرستان کی طرف تنہا کیسے جانے دیتا، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ 15 منٹ تک ہم اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی کا سہارا لیتے قبرستان کے آہنی پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پھاٹک میں تالا لگا ہوا تھا، اس لیے ہم اس کی 3 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر قبرستان کی زمین پر ہمارے پاؤں لگے ہی تھے کہ پھر ایسی ہی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، لیکن اس مرتبہ آواز ہلکی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی ہلکے ہلکے سسکیاں بھر رہا ہو۔ ڈرے بغیر میں اس آواز کی طرف بڑھتا رہا۔ میں ڈرتا بھی کیوں؟ یونیورسٹی کا سائنس کا پروفیسر بھلا ان باتوں سے کیسے قائل ہوتا؟ چند لمحوں بعد ہمیں دائرے کی شکل میں ایک منڈیر دکھائی دی، جس کے اندر زمین کے نیچے جانے والی زنگی سیڑھیاں موجود تھیں۔ آغا، میرا خیال ہے آواز اس جگہ سے آ رہی ہے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ چلو آؤ ذکی، نیچے چلیں۔ ہم دونوں سیڑھی سے نیچے اترنے لگے۔ تقریباً 12 سیڑھیوں کے بعد ہمیں لوہے کا ایک دروازہ دکھائی دیا جو میرے دھکیلتے ہی اندر کی جانب کھل گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تاکہ اندر کا جائزہ لے سکوں۔ یہ ایک چھوٹا سا گنبد نما تہخانہ تھا جس کے وسط میں لوہے کا ایک بہت بڑا تابوت پڑا تھا۔ چھت کے کنڈے سے ایک باریک سی زنجیر لٹک رہی تھی جس کے آخری سرے پر ایک ڈبیا بندھی ہوئی تھی۔ ڈبیا اور تابوت کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک ہی نظر میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ کمرے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور جگہ جگہ مکڑی کے جالے موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی انسان داخل نہیں ہوا۔ ہم دونوں دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گئے اور تابوت کے نزدیک پہنچ گئے۔ ہمارے پاؤں جیسے 100 من کے ہو گئے۔
کیونکہ ہم نے صاف طور پر محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی نہیں دکھائی دینے والا انسان زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ سانس کی یہ آواز تیز ہوتی گئی، بالکل ایسی آواز تھی جیسے کوئی شخص لمبی دوڑ کے بعد ہانپنے لگے۔ پھر ایک چیخ گونجی، ایک ایسی چیخ جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ چیخ کے ختم ہوتے ہی ہمیں گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے چھت سے ایک بڑی سل ہمارے قدموں کے قریب آ کر گری، اتنی نزدیک کہ اگر آغا کو میں اپنی طرف گھسیٹ نہ لیتا تو یہ سل اس کا بھیجا نکال دیتی۔ ابھی ہم دونوں سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ دوسرا پتھر گرا، تیسرا پتھر۔ ہم گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگ پڑے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ جس دروازے کو ہم چند منٹ پہلے کھلا چھوڑ کر آئے تھے، نہ صرف یہ کہ بند ہے بلکہ اس طرح بند ہے جیسے کسی نے باہر سے تالا لگا کر بند کر دیا ہو۔ صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ ہمارے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ ہم زمین دوز کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ چند منٹ تک چھت سے اسی طرح پتھر گرتے رہے، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ پتھروں کی بارش بند ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ چھت کس جگہ سے ٹوٹی ہے، میں نے ٹارچ کی روشنی چھت پر ڈالی اور پھر میرا خون رگوں میں جم گیا۔ چھت میں نہ تو کوئی سوراخ تھا اور نہ ہی اب کوئی پتھر فرش پر موجود تھا۔ کمرے کے وسط میں تابوت اسی طرح موجود تھا، زنجیر اسی طرح لٹک رہی تھی اور آوازیں اسی طرح ہی آ رہی تھیں، لیکن اب ان آوازوں کو سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نیند میں خراٹے لے رہا ہو۔ میری آنکھوں نے اب تک جو دیکھا اور کانوں نے سنا، اسے ماننے کے لیے میرا ذہن تیار نہ تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو۔ اگر چھت سے واقعی پتھر گرے تھے تو آخر یہ پتھر گئے کہاں؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اس تابوت کا ڈھکن کھول دینا چاہیے، لیکن ابھی میں نے اس آہنی تابوت کو چھوا ہی تھا کہ کمرے میں دوبارہ ایک چیخ بلند ہوئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ فوراً ہی کمرے میں کسی مرد کے کہکہے گونجے اور اس کے ساتھ ہی چھت سے لٹکی زنجیر خود بخود ہلنے لگی اور اس میں بندھی ہوئی ڈبیاں میرے سر سے ٹکرا گئیں۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور پوری قوت سے اسے زنجیر سے الگ کر دیا۔ مردانہ کہکہوں کی آواز اور بھی بھیانک ہو چکی تھی۔ آغا خوف کے مارے ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف لپکا اور اسے پیٹنے لگا، لیکن یہ سب ہماری دیوانگی ہی تھی، کیونکہ سینکڑوں سال پرانے اس قبرستان میں کسی کے ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ کافی وقت ہم دونوں مدد کے لیے چیختے رہے، پھر تھک کر دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد کہے مدھم ہو گئے اور پھر جیسے ہماری جان میں جان آئی، لیکن اس کے باوجود ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ خوف سے ہمارا حلق خشک ہو چکا تھا، ہلکی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، کمرے میں یخ بستہ ٹھنڈک رچی تھی۔ آج بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سائنسدان ہوں اور ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن سچ کہتا ہوں کہ جو مناظر میں نے اس رات دیکھے اسے میں اپنی زندگی میں فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے 12 بجے زمین دوز کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی انسانی حیولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹوپی تھی۔ چند منٹ تک یہ حیولہ تابوت پر حرکت کرتا رہا۔ اچانک دوبارہ کہے بلند ہوئے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر بغل میں کھڑے ہوئے آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت تو نیم مردہ سی ہو چکی تھی، خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں، چہرہ سپاٹ اور بے جان سا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش پر گر پڑا، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگا۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا، روشنی کا وہ حیولہ اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک چیخیں بالکل میرے نزدیک ہو رہی تھیں۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے میرے پیروں نے جواب دے دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اس تہہ خانے کے فرش پر پڑا تھا، چاروں طرف ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ آغا ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اچانک مجھے رات کے واقعات یاد آ گئے۔
دن کی اس مدھم سی روشنی میں مجھے رات والے مناظر خواب یا خیال میں محسوس ہوئے۔ میں نے تابوت کو چھو کر دیکھا۔ اب اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہم، سراسر وہم۔ میں نے رات والے واقعات پر دل ہی دل میں تبصرہ کیا اور پھر تابوت کے پاس کھڑے ہو کر اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔